فحاشی یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، نہ اس میں بندوقیں ہیں نہ بارود۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے مردوں کے خلاف، اور افسوس ہزاروں مرد یہ جنگ ہار رہے ہیں بغیر یہ جانے کہ وہ ہار چکے ہیں۔ فحاشی ایک ایسی لعنت ہے جو مرد کی آنکھوں سے نہیں، اس کی روح سے بینائی چھین لیتی ہے۔ جب فحاشی غالب آتی ہے تو مرد صرف دیکھنے کی طاقت نہیں کھوتا، وہ اپنی پہچان، اپنا وقار اور اپنی غیرت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ آج فحش مواد ہر جگہ موجود ہے، ایک کلک کی دوری پر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ نارمل ہو، بے ضرر ہو، بلکہ فائدہ مند ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے یہ ذہن اور روح دونوں کے لیے زہر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ فحاشی مرد کو اس کی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے۔ ایسا مرد نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا باپ بن سکتا ہے، اور نہ ہی اچھا رہنما بن سکتا ہے، کیونکہ جو اپنے نفس کا غلام ہو وہ کسی کا قائد نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ فحش مواد جھوٹی خوشی دیتا ہے، چند لمحوں کی تسکین، اور اس کے بعد خالی پن، بے چینی اور خود سے نفرت۔ ایسا انسان زندگی کا کردار نہیں رہتا، وہ صرف تماشائی بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ فحاشی محبت کو گندا کر دیتی ہے، عشق کو ہوس میں بدل دیتی ہے، رشتوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پھر انسان خود سے کہتا ہے میں کبھی نہیں بدل سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک خود ساختہ قید ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اصل شکست گناہ نہیں، اصل شکست ہار مان لینا ہے۔ اور یاد رکھو حقیقی مردانگی طاقت میں نہیں، نفس پر قابو پانے میں ہے۔ کیا آپ واقعی آزاد ہیں یا اپنی خواہشات کے قیدی؟ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنے دل کو پاک رکھیے، اپنی نیت کو سنواریے، یہی اصل مردانگی ہے، یہی حقیقی آزادی ہے۔